الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبع 6 من شوال فكأنه صام السنة كلها أو كما قال عليه الصلاة والسلام مشاهدا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محترم و مکرم معزز سامعین کرام اور میرے دینی بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد انعام و اکرام ہوا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو رمضان المبارک جیسا مہینہ عطا فرمایا تھا۔ یہ محض اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا فضل اور اسی کا کرم ہے، ورنہ ہم نے دیکھا گزشتہ سال ہمارے ساتھ ہمارے کتنے بھائی موجود تھے، دنیا کے اندر زندہ تھے، لیکن اس رمضان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پیارے ہو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اور موقع عطا فرمایا اور اس نے ہماری زندگی کے اندر ایک اور رمضان مبارک جیسا بابرکت مہینہ عطا فرمایا، اور اس مہینے کے اندر ہم سب نے نمازیں پڑھی، قرآن کی تلاوت کی، روزے رکھے، صدقات خیرات کیے، تراویح پڑھی، سارے نیک اعمال کیے، یہ بھی محض اللہ تعالیٰ ہی کے فضل سے، ورنہ رمضان المبارک جیسے مہینے کے اندر بھی کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو روزے کی توفیق نہیں ہوئی، تراویح پڑھنے کی توفیق نصیب نہیں ہوئی، صدقات خیرات کرنے کی توفیق نہیں ہوئی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے ان سارے نیک اعمال کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے اور آخرت میں نجات اور رفع درجات کا ذریعہ بنائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بار بار ایسا مبارک مہینہ ہماری زندگیوں کے اندر عطا فرماتا رہے۔ محترم سامعین، حقیقت تو یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ جو آتا ہے وہ غمخواری اور اللہ کے ذکر اور فکر کا مہینہ ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا لعلکم تتقون،
کہ رمضان مبارک کا مہینہ اور روزے رکھنا تو اس لیے ہے کہ تاکہ تمہارے دلوں کے اندر اللہ کا تقویٰ، اللہ کا خوف و خشیت تمہارے اندر پیدا ہو، اور پورا سال اس رمضان مبارک کے اندر آپ نے جس طرح اللہ کے حکم کے مطابق حلال چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچایا تھا۔ رمضان میں ہم جو روزہ رکھتے ہیں، ہم کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں چونکہ ہمارے لیے عام دنوں میں حلال ہوتا ہے، تو جس طرح ہم رمضان مبارک کے اندر برداشت کرتے ہیں، کھانے پینے کی چیزوں سے ہم اپنے آپ کو روکے رکھتے ہیں، اسی طرح پورا سال ہمیں یہ پریکٹس اور عادت رہے کہ ہم گناہوں سے بچتے رہیں۔ اس لیے رمضان مبارک کا مہینہ سال میں ایک مرتبہ آتا ہے۔ ویسے تو ایک آدمی کو کسی چیز کی عادت ڈالنے کے لیے ایک مہینہ کافی ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کسی آدمی کو گاڑی سیکھنی ہوتی ہے تو وہ کورس کرتا ہے ایک مہینے کا، تو اس کے اندر اس کو گاڑی چلانا آ جاتا ہے۔ اسی طرح موبائل ریپیئرنگ سیکھنے جاتا ہے تو اس کے اندر ایک مہینے کا کورس ہوتا ہے، وہ بھی اس کو آ جاتا ہے۔ ٹیلرنگ کرنے کا کسی کو شوق ہو وہ اس کو سیکھنے کے لیے جاتا ہے، ایک مہینے کے اندر اس کو آ جاتا ہے۔ لیکن رمضان مبارک کا مہینہ جو ہے یہ بھی اسی طرح مشق کا مہینہ ہے۔ پورے سال جو ہمیں مشق کرائی جائے اور پورے سال کے اندر ہم کس طرح اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اور حرام چیزوں سے، گناہوں سے اپنے آپ کو کیسے بچائیں، اس کی پریکٹس کے لیے مہینہ رمضان میں آتا ہے۔ اگر کوئی آدمی رمضان کے اندر تو نمازیں پڑھے، روزے رکھے، تلاوت کرے، لیکن رمضان کے بعد جیسے عید ختم ہو جائے ان سارے اعمال کو چھوڑ بیٹھے، مسجد ویران، قرآن کو ٹانچے میں رکھتے ہوئے، تو یہ جو اچھی بات نہیں ہے۔ اس لیے بزرگان دین نے فرمایا کہ جس آدمی نے رمضان مبارک کا مہینہ جیسا گزارا ہوگا پورا سال اس کا ایسا گزرے گا۔ حدیث میں آتا ہے، علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ اور سب سے زیادہ محبوب اور مقبول عمل وہ ہے کہ جو ہمیشہ والا ہو، جس کے اندر ہمیشگی اور دوام ہو اور استمرار کے ساتھ اس کو بار بار کیا جائے، وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑا پسندیدہ اور محبوب عمل ہے اور اللہ کے نزدیک مقبول عمل ہے۔ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے دریافت کیا کہ حضرت میں جب بھی مسجد سے نماز پڑھ کر باہر نکلتا ہوں تو میرے دل کے اندر یہ خیال آتا ہے کہ کیا نماز اللہ کے نزدیک قبول بھی ہوئی ہوگی یا نہیں۔ بار بار میرے دل کے اندر یہ بات کھٹکتی ہے، تو میرے دل میں خیال آیا کہ میں آپ سے اس بارے میں کچھ گفتگو کروں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اگر کسی آدمی کو ظہر کی نماز پڑھنے کی توفیق مل گئی اور ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد اس کو عصر کی نماز پڑھنے کی بھی توفیق مل گئی تو سمجھ لو کہ عصر کی نماز کی جو توفیق ہے وہ اسی وقت ملی ہے جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی ظہر کی نماز قبول کر لی، اور اسی طریقے سے اگر اس کو مغرب کی نماز پڑھنے کی توفیق مل گئی تو سمجھ لو کہ عصر کی نماز اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی، اسی لیے مغرب کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس آدمی کے دل کے اندر جو چین سکون محسوس ہوا اس کو، اور دوام کے ساتھ اور ہمیشگی کے ساتھ وہ اپنے اعمال میں اور اپنی نماز کے اندر مشغول ہو گیا۔ شیطان کبھی بار بار ایسا دل کے اندر خیال لاتا ہے کہ کیا تم نے جو عبادت کی اللہ کے نزدیک قبول ہوئی ہوگی یا نہیں ہوگی۔ تو مولانا قاسم صاحب نانوتوی جو ہمارے دارالعلوم دیوبند کے بانی ہیں، جنہوں نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ڈالی، وہ بہت بڑے اللہ کے مشہور ولی ہیں، انہوں نے فرمایا تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جو اعمال کریں ہم دوام کے ساتھ اور ہمیشگی والے ہوں۔ رمضان کے اندر جس طرح نمازیں پڑھتے تھے، رمضان کے بعد عید کے بعد بھی ہماری نمازیں ایسی ہی رہے، جیسی اذان ہو جائے مسجد میں فوراً آ جائے۔ یہ نماز جو ہے ہمارے اسلام کے اندر، اور جن لوگوں نے رمضان کے اندر اچھی طرح اپنی جماعت کے ساتھ نمازیں پڑھی اور رمضان کے بعد عید کے بعد بھی پڑھتے رہے، ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ ہماری رمضان کی نمازیں اللہ کے یہاں قبول ہو گئی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کی جماعت کہ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے شاگرد تھے، آپ کی صحبت یافتہ تھے، آپ کے پاس رہا کرتے تھے۔ مجھے اور آپ کو تو زندگی بھر میں کبھی خواب میں بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرمائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کی جماعت وہ خوش قسمت جماعت ہے
جو ایک دن میں کئی بار آپ علیہ السلام کی زیارت کرتے تھے. اور میں اس مقدس جماعت کے بارے میں آپ کو کیا بتاؤں کہ انہوں نے 23 سال تک آپ علیہ السلام کے پیچھے نمازیں پڑھی اور انہوں نے پورا کا پورا قرآن آپ علیہ السلام سے بلا واسطہ سیکھا. اور آپ علیہ السلام نے ان کو اچھی طرح تربیت فرمائی. ان کی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کہ انہوں نے اپنی زندگیوں کے اندر بہت بے شمار قربانیاں دی. آپ علیہ السلام نے ان کے پیچھے محنت کی، تب جا کر صحابہ کی جماعت وہ جماعت بنی کہ قیامت تک کوئی ایسی جماعت نہیں آنے والی اور دنیا میں کبھی ایسی جماعت آئی ہے. علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ صحابہ کا مقابلہ دنیا میں کوئی آدمی نہیں کر سکتا. پوری دنیا کی عبادتیں، پوری دنیا کی نمازیں، پوری دنیا کے روزے، پوری دنیا کے صدقات خیرات صحابہ کہ ایک ادنا آپ علیہ السلام کے صحابہ میں سے ایک ادنا صحابی کے کسی سجدے کے برابر نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ ان کی نیتیں الگ تھی، ان کی تمنائیں الگ تھی، ان کی آرزویں الگ تھی، ان کا اخلاص اور تھا. اصل میں اعمال کے اندر جو وزن پیدا ہوتا ہے وہ دل کے اندر نیت سے ہوتا ہے اور اخلاص سے پیدا ہوتا ہے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کہ ان کی دل کی تمنائیں اور ان کی دل کی آرزویں محض اور محض نبی پاک علیہ السلام کی رضامندی اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی تھی. حدیث میں آتا ہے کہ ایک بخاری شریف کی روایت ہے کہ اگر کوئی آدمی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے اللہ کے راستے میں تو اس کا احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنا میرے کسی ادنا صحابی کے 2 کھجور صدقہ کرنے کے برابر نہیں ہو سکتا. یہ تو ہم اس کا پرسان نے حدیث فرمایا ہے. اسی لیے کہ اعمال کے اندر جو وزن پیدا ہوتا ہے وہ اخلاص، صحابہ کو اخلاص اور اعلیٰ درجے کا اخلاص ہوتا ہے کہ وہ فقر تنگی کے وقت کے اندر بھی وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے عادی تھے. ہم تو اگر ہمارے پاس جب پڑی ہوئی ہو تو ہم صدقہ کے دے دیتے ہیں، ہمارے گھر کے اندر تجوری پڑی ہوئی ہو تو ہم زکات نکال دیتے ہیں. لیکن صحابہ کا مزاج عام مزاج تھا، چاہے ان کے پاس موجود ہو فی الحال یا نہ ہو، جب بھی اللہ کے راستے میں نکلنے کے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی باری آتی تھی تو وہ بلا جھجک اللہ کے راستے میں جتنا چاہے خرچ کر دیتے تھے. غزوہ تبوک کے موقع کے اوپر آپ کو معلوم ہے حضرت عمر بن صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا پورا سامان لا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ ابو بکر اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے آپ نے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں. یہ کہ صحابہ کے جذبات، یہ کہ ان کے آرزویں، یہ کہ ان کا شوق دین کے حاصل کرنے کا، آخرت کے حصول کا، آخرت کا یقین تھا ان کو کہ ابھی ہم جو دنیا کے اندر خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں وہ سب ہمارے آخرت کے بینک کے اندر جمع ہوتا ہے. اور یقیناً ہمیں آنکھ بند کرنے کے بعد، آنکھ بند ہو جانے کے بعد اللہ کے یہاں یہ ماننے والا ہے. ان کو اتنا یقین تھا. لیکن آج ہمارے دلوں کے اندر یقین کی کمی کی بنیاد کے اوپر ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے اوپر سوچتے ہیں، ہم جھجکتے ہیں، ہم اپنی جگہوں کو کترتے ہیں. لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کہ انہوں نے اس طرح کے خیالات کا ان کے پاس وقت تھا ہی نہیں. محترم حضرات، اور ان صحابہ کو تو موت کی ایسی تمنا تھی جیسے ہم کو زندہ رہنے کی تمنا ہے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں کہ انہوں نے زندگی کے اندر تقریباً 125 جنگیں لڑی. 125 جنگیں لڑی. انہوں نے 125 جنگوں کے اندر کبھی بھی ان کی ہار نہیں ہوئی. ایسے جلیل القدر اور ایسے بہادر صحابی تھے. لیکن جب ان کی آخری وقت، ان کی گھڑی آئی اور ان کی موت کا وقت آیا تو اپنے بستر پر تھے اور وہ فرما رہے تھے اور رو رہے تھے کہ میں نے پوری زندگی اللہ کے راستے میں جہاد کیا، پوری زندگی میں لڑتا رہا، لڑائی کے اندر جہاد کے اندر میں پیش رہا، لیکن آج میں اس طرح بستر کے اوپر مر رہا ہوں. ان کو بڑا افسوس تھا. تو کسی صحابی نے دیکھ لیا ان کو تو انہوں نے کہا کہ آپ کیوں رو رہے ہو؟
اور خالد بن ولید نے کہا کہ میں نے تو پوری زندگی اللہ کے راستے میں نکالی، لیکن آج میں تو سو کر اس بستر پر موت مر رہا ہوں، میں تو شہید ہونا چاہتا تھا۔ تو صحابی بھی بڑے چالاک تھے، بڑے عقل مند تھے، بڑے ہوشیار تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی نے آپ کو کیا لقب دیا ہے؟ تو خالد بن ولید نے کہا اللہ کے نبی نے مجھے سیف اللہ کہا، سیف اللہ کا لقب فرمایا، یعنی اللہ کی تلوار، یعنی میں تو اللہ کی تلوار ہوں۔ تو صحابی نے کہا کہ اس کا مطلب تو پھر یہ ہوا کہ اگر آپ اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤ تو اللہ نعوذ باللہ اللہ کی تلوار شہید ہو گئی، اور اللہ کی تلوار تو کبھی شہید نہیں ہوتی ہے۔ آپ کو تو اللہ کے نبی نے سیف اللہ کہا ہے، سیف اللہ کا لقب کہا ہے، اس طرح کی دلجوئی کی۔ اس سے وہ پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو موت کا کتنا شوق تھا اور شہید ہونے کا ان کو کتنا شوق تھا۔ یہ کہ ہمارے آئیڈیل، ہمیں اگر کسی کے راستے کو انتخاب کرنا ہے، کسی کے راستے پر چلنا ہے، تو ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہے، ان کے صحابہ ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ تو ستاروں کے مانند ہیں، تم جس کی بھی اتباع کرو گے اپنے کامیاب والے راستے کو پا جاؤ گے، اپنی راہ راست کو پا جاؤ گے۔ صحابہ کے دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی کے لیے خالص کر دیا۔ ہم تک یہ آج جو اسلام، ہم تک یہ آج جو دین پہنچا ہے، آج ہم اپنے بچوں کو جو ماشاءاللہ نورانی ماحول کے اندر دیکھ رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو جو مسلمان سمجھ رہے ہیں، یہ ہمارے انہی ادبوں کی قربانیاں ہیں کہ جنہوں نے قربانیاں پیش کی، اسلام کے پیچھے اپنے تن من دھن کو لگایا، اپنے عورتوں کو پیدا کیا، اپنے بچوں کو یتیم کیا، تب جا کر یہ دین اسلام ہم تک آج پہنچا ہے۔ ورنہ ہم جب پیدا ہوئے تھے تو ہمارے ساتھ دنیا کے اندر کتنے بچے پیدا ہوئے تھے، لیکن اللہ کا محض فضل ہے کہ اللہ نے ہم کو ایک مسلمان کے گھر میں پیدا فرمایا۔ یہ اسلام جو ہم تک پہنچا ہے ایسے ہی نہیں پہنچا ہے، بلکہ اس کے پیچھے تو بڑی بڑی قربانیاں لگی ہیں۔ صحابہ نے اپنی پوری زندگیاں اسلام کو ہم تک پہنچانے کے لیے لگا دی ہے۔ آپ علیہ السلام کا جب دنیا کے اندر وصال ہوا اور آپ علیہ السلام جب دنیا سے تشریف لے گئے تو اس وقت صحابہ کی بڑی جماعت تھی، بہت بڑی تعداد تھی، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ جنت البقیع کے اندر، مدینہ منورہ کے اندر صحابہ کی جو قبریں ہیں وہ تقریباً بتائی جاتی ہے 10,000 صحابہ کی قبریں ہیں، اس کے علاوہ کتنے ہزار صحابی تھے۔ تو آج ہم دیکھیں گے ان کی قبریں کہاں بنی ہوئی ہیں؟ وہ اسی دین کو پہنچانے کے لیے، اسی دین اسلام کو پہنچانے کے لیے دنیا کے کونے میں نکل گئے تھے، دنیا کے گوشے گوشے میں نکل گئے تھے اور انہوں نے اپنی قبریں وہاں بنائی، تب جا کر یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ اگر ہم نے بھی آج اس دین کو اپنی زندگیوں کے اندر اپنایا اور اپنے بچوں کو ہم نے اپنے اس دین کے پیچھے لگایا، ہم نے ان کی صحیح طور پر تربیت کی کہ دین جو ہے ہماری نسلوں کے اندر بھی چلے گا، یہ دین آگے والی نسلوں کے اندر بھی چلے گا۔ اگر ہم نے نعوذ باللہ خدا نہ خواستہ اپنے اس دین سے بے پرواہ ہو گئے، غافل ہو گئے، ہم نے اپنے اس دین کی حفاظت نہیں کی، اپنے بچوں کو اس دین کے ماحول کے اندر نہیں رکھا، اپنے بچوں کی صحیح طور پر تربیت نہیں فرمائی، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے نسل کے اندر جو کفر کا زمانہ شروع ہو جائے۔ اور یہ آج کے زمانے کے اندر یہ بہت بڑی بات نہیں ہے، کتنے اچھے گھر والے مسلمانوں کے یہاں بھی ان کی لڑکیاں جو مرتد ہو کر گھیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں۔ میں آپ کو اگر سچ کچھ بات بتاؤں، اپنے گھر کے محلے میں ایک واقعہ ہے، ہمارے یہاں 2 یا 3 گلی پیچھے چھوڑ کر ان کا گھر کا ماحول اگر آپ دیکھو بڑا دیندار ماحول ہے، جماعت میں جانے کا ماحول، سارا گھر دیندار، لیکن بچیوں کی صحیح طور پر تربیت نہیں فرمائی، اپنی بچیوں کی اور لڑکیوں کی اچھی طور پر نگرانی نہیں کی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ رمضان مبارک کے مہینے کے کچھ دن پہلے ہی وہ گھیر کے ساتھ ان پر بھر گئے۔ ایسے تو بے شمار واقعات ہیں، ہم دیکھتے ہیں، ہم یہ نہیں سوچے کہ ہمارے گھر کے اندر تو بڑا دین کا ماحول ہے، ہمارے بچے تو بڑے دیندار ہیں، نہیں ایسے ہم غلط فہمی میں مبتلا نہ رہے۔ ہمیں تو ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ایمان کی عافیت کے ساتھ، ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا میں زندہ رہنے کی دعا کرنی چاہیے،
اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی کسی دین کے اوپر ہمیں دین پر باقی رکھتے ہوئے ہمیں دین پر موت ہے، اسلام کی حالت میں موت ہے، ایسے میں ہر وقت فکر رکھنی چاہیے، ہر وقت ایسی دعا کرتے رہنی چاہیے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کے بہت سارے ارکان کے اوپر آوازیں اٹھائی جاتی ہے، کبھی تو 3 طلاق کے اوپر آواز اٹھائی جاتی ہے، کبھی اذان کے اوپر آواز اٹھائی جاتی ہے۔ ابھی میں آپ کو 2-3 دن پہلے کی رپورٹ بتاؤں، میں نے اپنے اخبار کے اندر پڑھا، گزشتہ کل پڑھا کہ گاندھی نگر کے کسی ہندو بھائی نے رپورٹ لکھا ہے کہ ہماری بازو میں مسجد ہے، وہاں کو نماز پڑھنے آتا نہیں ہے اور مؤذن 5 وقت کی لاؤڈ اسپیکر میں اذانیں دیتا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے، حالانکہ وہاں مسجدوں کو نماز پڑھنے آتا نہیں ہے۔ ایسی جو ہے ہماری دنیا کے اندر ایسے حالات آ رہے ہیں۔ اصل بات تو یہ ہے کہ ہم اپنے اعمال کو بٹولیں، ہم اپنے اعمال کے اعتبار سے آج کمزور ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے غیروں نے ہمارے اوپر حملہ کر دیا۔ اگر ہم نے اپنی مسجدوں کی حفاظت کی، اگر ہم نے اپنی نمازوں کی خود حفاظت کی، تو اللہ تعالیٰ ان سارے حالات سے ہمیں بری رکھیں گے اور ان کی ہمتیں جو پست ہو جائے گی۔ لیکن آج ہم نے اللہ کے گھر کو ویران چھوڑ دیا، نمازیں ختم ہو گئی، مسجدوں کا ماحول ختم ہو گیا، جیسے رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہوا پوری مسجد ویران ہو گئی، جس کے نتیجے کے اندر طرح طرح کے حالات آتے ہیں جس کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو ہمارے لیے آج سب سے بڑا ہتھیار اور ہمارے لیے آج سب سے بڑا کرنے کا کام یہی ہے کہ اللہ کے نبی نے ہمیں جن اعمال کے کرنے کا حکم فرمایا ہے، ہم ان اعمال کو مضبوطی سے پکڑ لیں۔ ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کا حکم فرمایا ہے اور اس کو پابندی کے ساتھ لازمی طور پر اس کو پکڑ لیں، تو ان کفار بھی کیا مجال کہ ہماری اس اذان کے اوپر، ہمارے اسلام کے دیگر ارکان کے اوپر جو نہیں اٹھا سکے۔ لیکن اگر ہم دیکھیں کہ ہم مسلمانوں میں سے کتنے فیصد لوگ نماز میں آ رہے ہیں، آج ماشاءاللہ جس طرح جمعہ کے اندر پوری مسجد بھری ہوئی ہے اور 5 وقت کی نماز کے لیے ایسی مسجد بھری ہوئی ہو، تو کیا اس طرح کے حالات ہم پر آ سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نماز کی برکت سے اور نماز کے اس نورانی ماحول سے اللہ تعالیٰ ساری بلائیں، ساری اللہ تعالیٰ تکالیف اٹھا لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر یہ وحی دراج فرمایا کہ اگر دنیا کے اندر تم پر جو مصیبتیں آتی ہیں، تم پر جو حالات آتے ہیں، اگر تم اس سے بچنا چاہو، اگر تم اس کو ختم کرنا چاہو، تو میری رسی کو مضبوط پکڑ لو۔ میری رسی سے مراد میرے قرآن کو، میرے احکامات کو، میرے نبی کے طریقوں کو مضبوطی سے تھام لو۔ نبی پاک علیہ السلام جب دنیا سے رخصت ہوئے تو رخصت ہونے کے بعد آپ علیہ السلام نے 2 باتوں کی تاکید فرمائی تھی۔ ایک تو یہ کہ میرے قرآن کو مت چھوڑنا اور میری سنت کو مت چھوڑنا، تو تم کبھی بھی جو ہے ناکام اور کبھی بھی جو ہے تم پست نہیں ہوں گے۔ لیکن آج کے زمانے میں ہم دیکھیں کہ ہم قرآن سے کتنے دور ہے، نماز سے کتنے دور ہے، نبی پاک علیہ السلام کی مبارک سنتوں سے ہم کتنے دور ہیں، جس کا یہ نتیجہ ہے کہ ہمارے اوپر طرح طرح کے حالات، طرح طرح کی مصیبتیں، طرح طرح کی تکالیف کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے۔ محترم حضرات، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو زندگی دی ہے بہت قیمتی زندگی ہے۔ اس زندگی کے اندر رہتے ہوئے ہمیں آخرت کو کمانا ہے، آخرت والے اعمال کرنا ہے۔ جب کبھی ہمارے آنکھیں بند ہو جائے گی، ہم ایک مرتبہ بھی سبحان اللہ کہنے کے محتاج ہو جائیں گے۔ ہمیں جو زندگی کے بھی جو رنگینیاں نظر آ رہی ہے، رونقیں نظر آ رہی ہے، وہ محض دھوکہ ہے۔ انما الحیات الدنیا لعب و لہو، کہ دنیا کی زندگی تو محض لہو و لعب ہے، کھیل کو یا تماشا ہے۔ اصل زندگی تو مرنے کے بعد کی زندگی ہے۔ جب ہماری آنکھیں بند ہو جائے گی تو اصل زندگی شروع ہوگی۔ اس لیے ہمیں دنیا پہ رہتے ہوئے آخرت والے اعمال کرنا ہے۔ آخرت کے اندر کس طرح ہمیں کمانا ہے، آخرت کے اندر کس طرح ہمارے درجات بلند ہوں گے، نبی پاک علیہ السلام کا قرب کس طرح ہمیں حاصل ہو، اس کا ہمیں دنیا کے اندر رہتے ہوئے خیال کرنا ہے۔ اور ایک اور بات اس مہینے کے تعلق سے آپ حضرات کے سامنے یہ پیش کرنی ہے کہ شوال کا بہت مبارک مہینہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے من صوم رمضان ثم اتبع ستا من شوال فكأنه صوم السنة كلها، کہ جس آدمی نے رمضان مبارک کے مہینے رکھے، رمضان مبارک کے مہینے کے اندر روزے رکھے اور پھر اس کے بعد شوال کے مہینے کے اندر 6 روزے رکھے،
گویا اس نے پورے سال کے روزے رکھے. تو جس طرح ماشاءاللہ ہم نے رمضان کے اندر تو روزے رکھے اللہ کی توفیق سے، اب شوال کے مہینے کے اندر ہمیں 6 روزے رکھنے، یا تو اس کو ساتھ میں رکھے 6 روزے لگاتار، یا اس کو الگ الگ بھی رکھ سکتے ہیں، علیحدہ. آج ایک روزہ رکھا، 2-3 دن چھوڑ کر ایک اور روزہ رکھا، ایک اور دن چھوڑ کر ایک اور روزہ رکھا. مطلب یہ ہے کہ 29 شوال یا 30 شوال جیسا بھی چاند ہو اس کے اندر ہمیں 6 روزے پورے کرنے ہیں. تو پورے سال روزے رکھنے کا ثواب مل جائے گا. یہ ہمارے مسئلہ نوجوان بھائی ہیں، ان کے لیے بڑا آسان طریقہ ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے. تو ہمیں شوال کے مہینے کے اندر اس 6 روزے کا اہتمام کرنا چاہیے. تو ہمیں پورے سال رمضان کا پورے سال روزے رکھنے کا ہمیں ثواب ملے گا. یہ کس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، کہ جو آدمی ایک نیکی لے کر آئے گا اس کو 10 گنا برکت دیا جائے گا، یعنی ایک نیکی کا اجر 10 گنا. تو ہم نے اگر رمضان مبارک کے مہینے پورے رمضان مبارک کا مہینہ روزہ رکھا تو ہمیں گویا 10 مہینوں کے برابر ثواب مل جائے گا. 10 مہینے کے برابر ثواب مل گیا. اس کے بعد 2 مہینے جو باقی رہ گئے اس کے اندر 1 مہینے کے اندر 30 دن ہوتے ہیں، تو 2 مہینے کے 7 دن ہو گئے. تو اگر ہم نے 6 روزے رکھے اس میں 3 دن کے روزے رکھے تو 30 دن کے برابر ہو گئے، اور دوسرے 3 دن کے روزے رکھے دوسرے 30 دن کے برابر ہو گئے. اس طرح ہمیں پورے سال روزے رکھنے کا ہمیں ثواب مل جائے. تو جس کسی کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہو اور ہمت دی ہو تو وہ ہمت کرے کہ شوال کے مہینے کے 6 روزے رکھے، انشاءاللہ اس کو پورے سال روزے رکھنے کا ثواب ملے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم اس مسجد کو جتنے آباد کریں گے ہمیں ہی فائدہ ہوگا، ہمارے اولاد کو ہی فائدہ ہوگا، آنے والی نسلوں کو فائدہ ہوگا. اور اللہ کے گھر کے اندر ہمارا جتنا بھی وقت لگے گا یہ ہمارا بڑا قیمتی وقت ہے، اس کا اجر ہمیں اللہ تعالیٰ کے یہاں ملے گا. اور اللہ کے گھر کے اندر تو فرشتے رہتے ہیں، فرشتے والا ماحول رہتا ہے. تو ہم اس کی کوشش کریں کہ ہم 5 وقت کی نماز با جماعت مسجد کے اندر ادا کریں گے، اور اپنے بچوں کو اس کی تاکید فرماتے رہیں گے. اگر بچوں کے اندر ابھی سے نماز کی عادت پڑ جائے گی، بچوں کے اندر ابھی سے مسجد کا شوق، مسجد میں رہنے کی رغبت اور مسجد میں آنے کا ماحول بن جائے گا، تو بڑے ہو کر ان کے اندر یہ ماحول، ان کے اندر یہ جذبہ، ان کا یہ شوق باقی رہے گا، جو نسل بعد نسل ان کی نسلوں کے اندر چلتا رہے گا. تو اس کے لیے ہم کوشش کریں کہ ہم بھی خود مسجد کے اندر رہنے کا اہتمام کریں، ہم اپنے بچوں کو بھی اس کی تاکید فرمائیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے اللہ تعالیٰ ہمارے سارے رمضان کے اعمال صالحہ کو قبول فرمائے اور ہم سب کا یہاں جماعت فرمانا قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو صحیح تربیت فرمائے، ہمارے بچوں کی صحیح تربیت، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنی مرضیات والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.